السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے چینل کے ویورز خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں کافی عرصے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کی بہت اہم وجہ، ایک بہت ہی خاص وجہ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ عمرے کے سفر پہ گیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ تو وہ سفر بھی، اس کا ڈیوریشن کافی تھا الحمدللہ، وہ 32 دن کا تھا۔ تو اس طرح وہ ٹائم گزرا اور سوچا تھا کہ اس کے دوران اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، ویڈیو وغیرہ نہیں بنانی، تو اس پہ صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا جس مقصد کے لیے گیا ہوں۔ تو ادھر ویڈیو نہیں بنائی، اور جانے سے پہلے بھی کچھ دن تیاری وغیرہ میں اس طرح مختلف کاموں میں ٹائم گزرا، تب بھی چھوڑ دی تھی ویڈیو، اور واپس آنے کے بعد بھی کہ اب شروع کرتے ہیں، اس طرح کرتے کراتے وہ بھی کچھ دن گزر گئے، تو تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ تو اب ویڈیو بنا رہا ہوں اور سوچا کہ اس پہلی ویڈیو میں اپنے اس سفر کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اس کو شارٹ رکھوں گا، چھوٹی رکھوں گا یہ ویڈیو، کیونکہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں بتانے کا محض مقصد ترغیب دینا ہے کہ کسی اور کو بھی شوق پیدا ہو کہ وہ جوانی میں عمرے پہ جائے۔ جوانی میں عمرے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ادھر اس کی بہت اہمیت ہے، ادھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے جوانی میں عمرے کی۔ کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز بہت اہم بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ادھر سفر جو ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک جوان بندہ ہی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے، طے کر سکتا ہے، اور پھر بھی اپنی عبادت کی لذت جو ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک نیک مقصد کے لیے گئے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھک کے بہت زیادہ جسم نڈھال ہو گیا تو پھر وہ سرور نہیں آئے گا، وہ مزہ نہیں ہوگا، وہ روحانی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بندے کو جو تھکا ہوا ہے، وہ ایک ضعیف بندہ ہے، بزرگ ہے، تو اس کو پھر وہ چیز نہیں مل سکے گی۔ باقی اجر ثواب وہ اللہ نے دینا ہوتا ہے۔ بزرگ بندہ اگر جاتا ہے تو اس کے وہ اپنی بزرگی کے باوجود ادھر کوشش کرتا ہے، چلتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اجر دے دیں، لیکن ایک اپنے جو سیٹسفیکشن ہے وہ بندے کو جو جوانی میں ایک سرور ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مطلب میں نے بزرگوں کو بھی دیکھا۔ ایک بزرگ تھے ادھر، ان کو میں نے دیکھا، وہ میرے روم میٹ تھے ہوٹل میں، تو وہ ادھر جاتے تھے حرم میں، تو سفر کر کے ہوٹل سے دور ہوتا ہے، کسی کو قریب بھی مل جاتا ہے، وہ بھی مہنگے بھی ہوتے ہیں جو قریب ہوٹل ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی سفر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو حرم کے اندر کا سفر ہے وہ بھی کلومیٹرز میں ہوتا ہے، کیونکہ صحن بہت بڑا ہوتا ہے، مسجد کی جگہ بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس طرح سے بندہ تھک جاتا ہے۔ جوان بندہ بھی، اس کو رات کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سارا دن واقعی سفر کیا ہے، تو پھر وہ جو بزرگ بندے تھے وہ بڑے ماشاءاللہ ان کو بڑا شوق تھا، اس طرح کے تھے کہ وہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے کہ جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، حالانکہ مجھے پتہ چلتا تھا وہ تھک جاتے تھے، تو پھر بھی وہ چلتے تھے، جیسے مرضی کر کے وہ چلتے رہتے تھے۔ تو لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز وہ نہیں کر سکتے جو ہم جوانی میں کر سکتے ہیں۔ کافی ساری جگہوں پہ میں ان کو پھر کہتا تھا آپ ادھر بیٹھ جائیں، جیسے کہیں زیارت کرنے جانا ہے، پہاڑی پہ چڑھنا ہے، تو وہ نہیں جا سکتے تھے۔ خاص کر غار حرا ہے، وہ بہت اوپر ہے، غار ثور بھی ہے، بہت اوپر بلندی پہ ہے، گھنٹوں کا سفر ہو جاتا ہے تو پیدل چل کے، تو اس طرح وہ بوڑھے بندے کے لیے پھر اس طرح سے نہیں ہو سکتا، وہ تو جا ہی نہیں پاتا، تو ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتا۔ عمرے میں طواف کے دوران وہ بندہ تھک جائے گا جو ضعیف ہے، صحیح کرنی ہوتی ہے، ادھر پھر طواف ان کو ویل چیئر پہ کروا رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ساتھ آیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پیسے دے کے ادھر بندے موجود ہوتے ہیں، ان سے کرواتے ہیں، تو یعنی کہ وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے جو ایک اپنی صحت کے ساتھ ہے، اپنے پاؤں پہ خود چل کے، تو یہ چیز ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں مین مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جوانی میں جائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر قبول کرے،
اور اس ویڈیو میں دکھاوے کا بالکل مقصد نہیں ہے، ترغیب کا مقصد ہے۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، نیو ویڈیوز بنائیں گے آئندہ، تو انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔